الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ آج کے درس میں جو ابواب الزہد جاری ہے اور اس میں درس اس باب سے شروع ہوگا، باب ما جاء فی حفظ اللسان، زبان کی حفاظت کے متعلق۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس باب کو قائم کیا اور اس باب کے ماتحت ان احادیث کو ذکر کیا جو حفظ اللسان کے فوائد اور حفظ اللسان کی اہمیت اور حفظ اللسان کے جو زبان کو کنٹرول نہ کرنے کے جو نتائج ہے یا رزلٹ ہے، اس کے بارے میں امام ترمذی نے یہاں یہ باب کو قائم کیا۔ اور اس میں کچھ احادیث ذکر کیا وہ صحیح ہے اور کچھ احادیث اس باب میں ضعیف ہے۔ سب سے پہلی حدیث ہے 2406، حدثنا صالح بن عبداللہ قال حدثنا ابن المبارک وحدثنا سوید قال اخبرنا ابن المبارک عن یحییٰ بن ایوب عن عبید اللہ ابن زہر عن علی بن یزید عن القاسم عن ابی امامۃ عن عقبہ بن عامر قال، عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قلت یا رسول اللہ من نجات، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول نجات کیا ہے؟ من نجات کا معنی یہ نہیں کہ نجات کیا ہے، یعنی نجات کا طریقہ کیا ہے، نجات کا راستہ کیا ہے اور نجات کس طرح ممکن ہو سکتا ہے۔ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، املک علیک لسانک، اپنے اوپر آپ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، یہی نجات کا راستہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کس طرح نجات پائیں گے؟ امسک علیک لسانک، اپنے اوپر اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ زبان جب کنٹرول ہو جائے تو میرے خیال نجات کا اصل اور بنیادی راستہ ہے۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، وَلْيَسَعْ بَيْتُكَ وَلْيَسَعْ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو خود اسی میں آپ رہو اور وہ آپ کے لیے وسیع ہو، آپ کی گھر، اور اپنے گناہوں پر رونا ہے، اور رو اپنے گناہوں پر۔ انسان اپنے گناہ پر جب روتا ہے اور اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور اپنے گھر میں ہی رہتا ہے تو ادھر ادھر بھاگتے نہیں ہے بغیر ضرورت، تو اس صورت میں یہ انسان فلاح اور نجات پانے والا شخص ہوگا، اور یقیناً انسان اسی سے نجات پاتا ہے۔ اور اس کے بعد حدیث ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ اور دوسری حدیث، حدثنا محمد بن موسیٰ البصری قال حدثنا حماد بن زید عن ابی الصحباء عن سعید بن جبیر عن ابی سعید الخدری رفعه قال، اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول، جب ابن آدم صبح سویرے جب فجر کے بعد، طلوع فجر کے بعد بیدار ہو جاتا ہے اور یہ انسان کے سارے اعضاء سب کے سب تکفر اللسان، کفارہ ہوتا ہے یا کفارہ دیتے ہیں زبان کو، فتقول، یہ تکفر اللسان، سب کے سب کفارہ دیتے ہیں زبان کو۔ فتقول، کہتا ہے کہ اتق اللہ فینا، زبان کو کہتے ہیں ہمارے بارے میں آپ اللہ سے ڈرو۔ اور ظاہر ہے کہ انسان زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھتا ہے، جو مصیبت آئے گا پورے بدن میں آئے گا، اور اسی وجہ سے بدن یہ زبان کو منت سماجت کرتے ہیں۔ فتقول اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ فإنا نحن بک، فإنا نحن بک، تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، یعنی آپ سے ہے۔ فإن استقمت استقمنا، اگر آپ یعنی تم اگر سیدھا ہو تو ہم بھی سیدھا ہو جائیں گے۔ وإن اعوججت اعوججنا، اگر آپ پر ٹیڑھا پن ہو تو اعوججنا، ہم بھی معوج اور ٹیڑھا ہو جائیں گے۔ مانے کہ ہماری کنٹرول تمہارے ہاتھ میں ہے، اور
اور تم اگر سیدھا ہو ہم بھی سیدھا ہیں، اگر تم غلطی پر ہو تو وہی اس کا سزا ہمیں بھی بھگتنا پڑے گا. حدثنا حناد قال حدثنا ابو اسامہ عن حماد بن زید نحوه ولم يرفعه، اس نے مرفوعاً روایت نہیں کیا. وهذا اصح من حدیث محمد بن موسیٰ، یہ محمد بن موسیٰ کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے. هذا حدیث لا نعرف الا من حدیث حماد بن زید. امام ترمذی نے کہا کہ میں حماد بن زید کے علاوہ کسی اور طرح سے اس حدیث کو نہیں جانتا ہوں. وقد رواه غیر واحد عن حماد بن زید ولم يرفعه، اور دوسرے لوگوں نے حماد بن زید سے روایت کیا لیکن انہوں نے مرفوعاً روایت نہیں کیا. حدثنا صالح بن عبداللہ قال حدثنا حماد بن زید عن ابی الصحبہ عن سعید بن جبیر عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال احسبه عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہو. فذکر نحوہ. یہ تو سند کے معاملات آپ لوگوں کی اتنی اس میں دسترسی نہیں ہو سکتا ہے. حدیث 2408. حدثنا محمد ابن عبد الاعلی الصنعانی، صنعانی نسبتاً الى صنعاء، اور صنعاء یمن میں ہے. قال حدثنا عمر بن علی المقدمی عن ابی حازم عن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سہل بن سعد الساعدی یہ وہ سہل ہے جو جب مکہ مکرمہ میں مشرکین کی طرف سے مذاکرات کے لیے حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. جب یہ دور سے ظاہر ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سہل ہے، صحابہ سے کہا کہ سہل اللہ امرکم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ لوگوں کے معاملہ آسان کرے گا. اور اس کو کہتے ہیں نیک شگونی اور نیک پالی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نام سے نیک شگونی لیا. سہل بمعنی آسانی ہے، اس کے نام سہل تھا، سہل ابن سعد، تو اس کے نام سے نیک شگونی لیا کہ نام سہل ہے اور کام بھی سہل ہوگا یعنی آسان ہوگا. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، من یتوکل لی ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ. من یتوکل اس کے معنی یتضمن، من یتوکل جو شخص ضمانت دے دیتا ہے میرے لیے، ضمانت دیتا ہے کس چیز کا؟ ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ، ضمانت دے دیتا ہے جو ان کی دو داڑیوں کی درمیان ہے یعنی منہ زبان، وما بین رجلیہ یعنی شہوت. اتوکل لہ بالجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے جنت کا ضمانت دیتا ہوں. جو کوئی شخص اس دونوں کو کنٹرول کرنے کا مجھے ضمانت دے دے، میں ان کے لیے جنت کا ضمانت دے دیتا ہوں کہ اس کو جنت ملے گی. اور ظاہر ہے کہ انسان کے ساری کارستانی اور ساری خوبی اور بدی برائی انہی دو چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اسی پر دار و مدار ہے. جب انسان اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہے، لا یقول الا خیرا ولا یتکلم الا بالخیر، اور اپنی شہوت کو بھی قابو میں رکھتا ہے تو رہ جاتا ہے کیا؟ اور شہوت جب قابو میں کنٹرول میں ہو، زبان جب کنٹرول میں ہو، تو مانا ہے کہ کسی کوئی غلط کام اور غلط بات نہیں نکلتے ہیں. جب نہیں نکلتے ہیں مانا ہے کہ یہ جنت میں جائے گا. اور اس باب میں ابو ہریرہ اور ابن عباس سے بھی روایت ہے. امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے، اور البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ صحیح ہے، اور حقیقتاً یہ حدیث صحیح ہے. حدیث 2409. حدثنا ابو سعید الاشج قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن ابی حازم عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من وقاه اللہ شر ما بین لحییہ او لحییہ، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حفاظت کیا، وقاه اللہ حفاظت کیا ان کی دو داڑیوں کے درمیان کی شر سے، شر ما بین لحییہ، ان کی دو داڑیوں کے درمیان کی شر سے اللہ نے اس کی حفاظت کیا. من وقاه اللہ، جس کو اللہ نے حفاظت کیا ان کے دو داڑیوں کے درمیان کی شر سے یعنی زبان کی شر سے. وشر ما بین رجلیہ،
اور دو ٹانگوں کے درمیان کی شر سے اس کی حفاظت کیا، یعنی شہوت سے، دخل الجنہ، یہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے کہ دو شہوت کنٹرول میں ہیں، شہوت دونوں کنٹرول میں ہیں، شہوت النفس اور شہوت مابین الرجلین، یعنی یہ بھی کنٹرول میں، زبان بھی کنٹرول میں، وہ بھی کنٹرول میں، تو بندہ معصوم بنتا ہے، جنت میں چلا جاتا ہے۔ اور امام ترمذی نے کہا ابو حازم الذی روى عن ابی ہریرہ اسمہ سلمان، تعریف کر رہا ہے کہ ابو حازم جو راوی ہے اور سلمان سے، ابو ہریرہ سے روایت کیا، اس کا نام سلمان ہے، اور مولا عزت الاشجعی وهو کوفی، کوفہ کا رہنے والا، وہ ابو حازم الذی روى عن سہل بن سعد، و ابو حازم الزاہد مدنی اسمہ سلمہ ابن دینار ہے، اور وہ حدیث غریب، حدیث صحیح ہے۔ حدیث 2410 حدثنا سوید بن نصر قال اخبرنا ابن المبارک عن معمر عن الزہری عن عبد الرحمن بن معید عن سفیان بن عبد اللہ الثقفی قال قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا، سفیان بن عبد اللہ ثقفی کہتا ہے میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، حدثنی بامر اعتصم بہ، مجھے ایسا معاملہ کے بارے میں انفارمیشن یا بیان کریں یہ تاکہ میں اس کو پکڑ لوں اور اس پر عمل کروں، اعتصم بہ، اس پر میں متمسک ہو جاؤں اور اس کو مضبوطی سے پکڑوں۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل ربی اللہ، کہہ دو میرے رب اللہ ہے، ثم استقم، اور پھر اسی پر ڈٹے رہو، اسی پر قائم رہو، مضبوط رہو۔ تو اس پر جب آپ عمل کرتے ہیں تو یہ حدیث، یہ آپ اس پر احتسام کرو۔ قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما اخوف ما تخاف علیہ، کون سا چیز ہے جس سے ہمارے متعلق آپ کو ڈر ہے، یعنی کون سی چیز جو آپ کو تحفظ ہے اس کے بارے میں، اس کے متعلق ہمارے اوپر، ما اخوف ما تخاف علیہ، کس چیز کے بارے میں آپ کو ہمارے متعلق زیادہ ڈر ہے کہ ہم اس میں ملوث ہو یا اس کو ہم فالو کریں، کون سی چیز ہے جس کے بارے میں، کون سی چیز جس کے متعلق ہمارے بارے میں آپ کو تحفظ ہے اور آپ کو ڈر ہے، کون سا چیز ہے؟ فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو پکڑ لیا، پکڑ لیا اپنی زبان کو، ثم قال، پھر فرمایا هَذَا، یہی ہے، اس کے متعلق میں آپ لوگوں کے بارے میں مجھے تحفظات ہیں۔ زبان کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امت میں، زبان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امت کے متعلق ڈر تھا، یعنی اپنی امت کے متعلق زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے کہ یہ میری امت کو ہلاک کر سکتا ہے، اور یہ اتنی خطرناک ہے، اگرچہ گوشت کا ایک معمولی ٹکڑا ہے لیکن یہ جیسے کہ فارسی میں کہتا ہے کہ یہ بلا بھی ہے اور قلا بھی ہے، یعنی یہ زبان کو ہلانا یہ مصیبت بھی ہے، اور اس کو آپ قلا بھی ہے، یعنی قلعہ بھی ہے، اب یہ بنگلہ بھی ہے کہ آپ اس کی حفاظت کریں، کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے، اگر آپ اس دروازہ کھول کر رکھ دیں سب چیز اس میں داخل ہوتا ہے۔ اور یہ حدیث کو امام ترمذی نے کہا حسن صحیح، لیکن یہ حدیث صحیح ہے، اور اس حدیث بہت مختلف سندوں کے ساتھ سفیان بن عبداللہ ثقفی سے روایت کیا گیا۔ اس کے بعد جو احادیث آ رہا ہے 11 و 12 اور یہ دو حدیث، اور یہ دونوں ضعیف ہے۔ حدیث باب منہ 2411 حدثنا ابو عبداللہ محمد ابن ابی سلج البغدادی صاحب احمد ابن حنبل، احمد ابن حنبل کی دوست، قال حدثنا علی ابن حفص قال حدثنا ابراہیم ابن عبداللہ ابن حاطب عن عبداللہ ابن دینار عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر کے علاوہ کسی اور بات کو زیادہ نہ کریں، کوئی اور بات زیادہ نہ کریں ذکر اللہ کے علاوہ، ذکر اللہ جتنی بھی ہو سکتا ہے کرتے رہیں، چاہے گھنٹوں کے گھنٹوں، دنوں کے دن، رات، جس وقت آپ کو
آپ کو مناسب لگتا ہے، آپ فری ہے، یا ان کہ آپ فارغ ہیں، تو آپ ذکر اللہ مصروف رہیں. جتنے بھی ذکر کرتے ہیں یہ فضول نہیں ہے. اور فضول کب؟ جب آپ غیر ذکر اللہ ہو، ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو. لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ باتوں کو زیادہ نہ کریں. فإن کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب، حدیث ضعیف ہے. کہا کہ بہت زیادہ باتیں کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر کے علاوہ یہ دلوں کو مردہ بناتا ہے اور سخت بناتا ہے. قسوۃ للقلب ہے، قسوہ کہتے ہیں سخت، اور دل کو سخت کر دیتا ہے. وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِيُّ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سب سے زیادہ دور وہی لوگوں کا جو سخت دل ہے. حدثنا ابو بکر، وہ یہ پھر حدیث میں اس کا ذکر نہیں کرتا، اس کی سند ضعیف ہے. دوسری حدیث باب منہ، حدیث 2412. حدثنا محمد بن بشار وغير واحد قالوا حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس المكي قال سمعت سعيد بن حسان المخزومي قال حدثني صالح عن صفية بنت شيبة عن حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. یہ حبیبہ بنت ابی سفیان ہے، زوجۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو ذات الحجرتین بھی ہے، آپ جو جانتے ہیں. اور ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سسر. اور آج ایک گمراہ طائفہ، بدبخت شقید طائفہ، تو ابو سفیان کے اوپر لعنت بیچتے ہیں. اور اب ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور اس کا بیٹا معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ من اجلاء صحابہ، صحابہ کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ صحابی ہیں. اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال حکومت کیا، 20 سال گورنر رہا اور 20 سال خلیفۃ المسلمین. اور ایسی عظیم شخصیت جس کے زمانہ میں اسلام مشرق اور مغرب کی طرف پھیل گیا، اور اس کو یہ گمراہ اور بدبخت ابن سبا کے فرقے اس کو گمراہ کہتے ہیں، لعنت کرتا ہے. اور جو معاویہ کو لعنت کرتا ہے، علیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اور جو ابو سفیان کو لعنت کرتا ہے، علیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اور ان دونوں کو لعنت کرنے والا، اور عائشہ رضی اللہ عنہا اور ان دونوں رضی اللہ عنہما، یعنی ابو سفیان اور معاویہ کو لعنت کرنے والا، یہ ملعون ہے، یہ لعنتی ہے. لعنت اللہ علیہم وعلی آبائہم وعلی اجدادہم وعلی اولادہم، لعنت اللہ علی دینہم. اور ان کے دین پر لعنت ہے، اور ان کے عقیدے پر لعنت ہے، اور ان خبیثوں کی منہج پر لعنت ہے. یہ لعنتی لوگ ہیں. اور یہ حبیبہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرمایا. اور یہ حبیبہ وہ حبیبہ ہے جب ابو سفیان ان کے باپ آیا نبی ان کے پاس، ان کی کمرے میں، اور اس وقت مسلمان نہیں تھا، ان کی پاؤں کی نیچے سے بستر کو جمع کیا، فرش کو. کہا کہ ایک کافر مشرک کے لیے مناسب نہیں کہ محمد رسول اللہ کی بستر کے اوپر بیٹھ جائے. اور بعد میں ابو سفیان مسلمان ہو گیا، اور عظیم صحابہ میں سے ایک صحابی تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل کلام ابن آدم علیہ، بنی آدم کے اولاد کی ہر بات اس کے خلاف ہوگی، لا وہ اس کی فیور میں نہیں ہوگی. الا امر بمعروف، ان کی بات امر معروف بمعروف ہو، امر بالمعروف ہو، اور نہی عن المنکر یا نہی عن المنکر ہو، یا اللہ کے ذکر ہو، یہ ان کی فیور میں ہوگا، ان کے لیے ہی ہوگا، ان کے فائدہ کے لیے ہوگا. اور یہ حدیث بھی ضعیف ہے. اس کی بعد حدیث ہے 2413، اور یہ حدیث صحیح ہے. اس کے بعد آنے والے حدیث بھی صحیح ہے. اور یہ حدیث 2413 نمبر حدیث، اس میں
حدیث حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا ابو العمیس عن عون بن ابی جحیفہ عن ابیہ، ابو جحیفہ یعنی اپنے باپ ابو جحیفہ سے روایت کرتا ہے، قال فرمایا آخا 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 یواخی مواخات، نبی صلی اللہ فرمایا کہ آخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین سلمان و بین ابی الدرداء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی قائم کیا سلمان الفارسی اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، جو مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام مواخات کو قائم کیا۔ نظام مواخات نظام بھائی چارگی، اور قرآن اندازی کے ذریعے کوئی بھی مہاجر کسی انصاری کے نام پر نکلتے ان کے بھائی بنتے، بھائی چارہ۔ تو سلمان کے نام نکلا ابو الدرداء کے ساتھ۔ فزار سلمان ابو الدرداء، ایک دن ظاہر ہے کہ ان کی بھائی ہے، ایک دن سلمان نے زیارت کی خاطر ابو الدرداء کے پاس گیا اور اس کو زیارت کیا۔ فرا ام الدرداء متبذلتاً، اس نے ام الدرداء جو ابو الدرداء کی اہلیہ ہے محترمہ، اس کو دیکھا وہ بالکل متبذلتاً، یعنی اپنے نارملی حالت میں نہیں، یعنی کپڑا بھی اتنی صاف نہیں ہے اور خود بھی تیار نہیں ہے، اپنے کام کاج میں مصروف ہے، جیسے کہ ایک عورت اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو بناتے ہیں، تو یہ اسی طرح نہیں تھا، اپنے کام میں مصروف ہے، وہی کام کی کپڑے اس کے اوپر ہے۔ فقال، سلمان نے کہا ما شانکی متبذلتاً، تیری کیا حال ہے کہ آپ ایسے حالت میں کپڑے پٹا ہوا ہے پرانا، اور یہ آپ بے کوئی تیاری نہیں ہے اسی طرح۔ قالت، ام الدرداء نے کہا کہ ان اخاک ابو الدرداء لیس له حاجۃ فی الدنیا، یہی زہد، کہا کہ ام الدرداء نے کہا کہ آپ کی جو بھائی ابو الدرداء ہے اس کے دنیا سے کوئی سروکاری نہیں ہے، لیس له حاجۃ فی الدنیا، دنیا سے اس کا کوئی حاجت ہی نہیں ہے، کوئی سروکاری نہیں ہے۔ اور یہ تعبیر کو دیکھیں، ام الدرداء اپنے آپ کو دنیا میں شمار کیا، چونکہ مرأة صالحہ نیک عورت بھی دنیا ہے، خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کے متاع میں سے ہے، کہا کہ اس کی دنیا سے کوئی سروکاری نہیں ہے، ہمیشہ تو ذکر اللہ و تسبیح و تحلیل و تحمید وغیرہ میں مصروف ہے، عبادات میں مصروف ہے۔ قال، سلمان نے کہا فلما جاء ابو الدرداء قرب الیہ طعاما، فلما جاء ابو الدرداء، یہ راوی کہہ رہے کہ یہ جو ابو جحیفہ کہتے ہیں جب ابو الدرداء گھر میں تشریف لے آئے، قرب الیہ طعاما، اس نے اس سلمان اپنے بھائی کے پاس کھانا پیش کیا، فقال، اور کہا سلمان سے کل، کھاؤ، فإنی صائم، ابو الدرداء نے کہا کہ میں روزہ دار ہوں، آپ کھاؤ، میں روزہ دار ہوں۔ قال، سلمان نے کہا کہ ما انا بآکل حتی تاکل، کہا کہ میں ہرگز نہیں کہوں گا یا اس وقت تک نہیں کہوں گا یہاں تک کہ آپ نہ کھائیں، کہا ما انا بآکل، میں کھانے والا نہیں ہوں یہاں تک کہ تم کھائے۔ ابو الدرداء سے کہہ رہے، قال راوی کہتے ہیں فآکل، ابو الدرداء نے کھایا، فلما کان ابو الدرداء جب کھایا سلمان نے بھی کھایا رضی اللہ عنہم۔ فلما کان اللیل، جب رات ہو گیا، ذهب ابو الدرداء لیقوم، ابو الدرداء چلا گیا تاکہ تہجد میں مصروف رہیں، قیام اللیل میں۔ فقال له سلمان ان کی بھائی نے کہا، سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ، کہا کہ نم، سو جاؤ، اٹھنا نہیں۔ وہ ارادہ کیا تاکہ وہ تہجد کے لیے اٹھ جائے اور کھڑے ہو جائے، یعنی بالکل رات کی ابتدا میں ہے۔ سلمان نے کہا کہ نم، سو جاؤ، اور ابو الدرداء بھائی فنام، سو گیا۔ ثم ذهب يقوم، پھر تھوڑی دیر بعد
دوبارہ وہ ارادہ کیا کھڑے ہونے کا اور قیام اللیل کرنے کا. فقال له سلمان اس سے کہا کہ نم سو جاؤ. فنام دوبارہ سو گیا. فلما كان عند الصبح جب صبح کے وقت قریب ہو گیا یعنی صبح سویرے کے وقت قریب ہو گیا. قال له سلمان نے کہا کہ قم الان ابھی قیام اللیل کرو ابھی کھڑے ہو جاؤ. یعنی ابو الدرداء رات کی ابتدا میں ارادہ کیا تو منع کیا, رات کے بیچ میں منع کیا. جب صبح کے قریب تھا وہ کہا کہ قم الان. فقاما اور دونوں کھڑے ہو گئے, دونوں قیام اللیل کیا. فصلیا اور دونوں نے نماز پڑھی تہجد کی نماز. فقال اور فرمایا ابو الدرداء نے سلمان نے ان لنفسک علیک حقا آپ کی نفس کا آپ کے اوپر حق ہے کہ اس کو راحت پہنچائیں. وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا کہ آپ تہجد پڑھیں اور قیام اللیل کریں. وَلِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا آپ کے مہمان کا بھی آپ کے اوپر حق ہے کہ اس کی آپ عزت کریں اور احترام کریں اور مہمان نوازی کریں. وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا اور آپ کی اہلیہ محترمہ کا بھی آپ کے اوپر حق ہے, ان کے ساتھ بھی سو جائیں. فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ ہر حقدار کا ان کے حق کو ادا کرو اور ان کے حق کو دے. فَأَتَيَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَذَكَرَا ذَلِكَ اور سلمان ابو الدرداء دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ پوری قصہ اور کہانی کو بیان کیا. فقال له نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو الدرداء سے صدق سلمان نے جو کہا سچ بولا اور جو کہا وہ سچ کیا. اور یہ حدیث امام ترمذی نے کہا کہ حسن صحیح اور صحیح ہے کہ حدیث صحیح ہے. اور یہ ابو الامیس جو راوی سند میں عون ابن ابی جحیفہ سے روایت کرتا ہے اس کی نام عتبہ ابن عبداللہ ہے وہو اخو عبد الرحمن ابن عبداللہ المسعودی. آخری باب ابواب الزہد میں آخری حدیث 2414 حدثنا سوید بن نصر قال اخبرنا عبداللہ ابن المبارک عن عبد الوهاب ابن الورد عن رجل من اهل المدینہ قال كتب معاویہ الى عائشہ ام المؤمنین ان اکتبی الی کتابا توصینی فیہ. كتب معاویہ الى عائشہ ام المؤمنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے عائشہ ام المؤمنین کی طرف معاویہ رضی اللہ عنہ شام میں امیر المؤمنین خط لکھ کر عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مدینہ میں. اور مطالبہ خط میں یہ تھا کہ عائشہ سے یہ مطالبہ کیا رضی اللہ عنہ سے ان اکتبی الیہ میری طرف ایک ایسا رسالہ ایک ایسا خط لکھ کے توصینی فیہ جس میں آپ کی وصیت ہو میرے لیے, جس میں آپ مجھے وصیت کریں, وصیت نامہ مجھے لکھ کر بھیج دیں. ولا تکثر علیہ یعنی زیادہ لمبے اور طویل نہ کریں میرے اوپر. فکتبت عائشہ الی معاویہ عائشہ رضی اللہ عنہ معاویہ کی طرف لکھا اور اپنی وصیت نامہ میں یہ لکھا سلام علیکہ آپ پر سلامتی. اما بعد فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عائشہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس. جس شخص نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا تلاش کیا لوگوں کی ناراضگی میں اللہ کو راضی کیا لوگوں کو ناراض کر کے کفاہ اللہ مؤونۃ الناس اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے لوگوں کی مشقت اور لوگوں کی مصیبتوں سے کافی ہے. اللہ اس کے لیے کافی ہے مؤونۃ الناس یعنی لوگوں کی مشقت اور لوگوں کے جو مصیبتوں سے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کفایت کرتا ہے. یعنی مقصد شاید سمجھ آ گیا. جو شخص لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے لوگوں کو ناراض کر کے جو بھی لوگوں کی طرف سے مصیبتیں آئے گی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے کافی ہے اور اس کو دفع کرے گا.
اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ وَمَنْ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ، اور جو لوگ لوگوں کو راضی کرتے ہیں اللہ کو ناراض کر کے، وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو لوگوں کی طرف حوالہ کر دیتا ہے، تم جانی لوگ جانی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی فیور میں نہیں ہوگا اور اس کو مدد نہیں کرے گا، اور لوگوں کی طرف حوالہ کرتا ہے چاہے لوگ اس کو مدد کرے نہ کرے، ظاہر ہے کہ لوگ مدد نہیں کرتے ہیں تو یہ بے یار و مددگار رہ جاتا ہے، اور جس کی یار و مددگار اللہ ہو تو وہ کبھی کوئی اس کو ذلیل نہیں کر سکتا ہے، اور جس کو اللہ نے یاری نہیں کیا اور مدد نہیں کیا اور اس کو نصرت نہیں دیا تو لوگوں کی طرف حوالہ کیا تو الی الناس، اور یہ اس کا حالت بہت برا ہوگا۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا والسلام علیک، اور یہ ابتدا بھی سلام سلام علیک اور انتہا بھی سلام والسلام علیک۔ ہم ابتدا میں ہم کیا لکھتے ہیں خط میں؟ ہم ابتدا میں لکھتے ہیں کہ 786، کہتے ہیں یہ بسم اللہ کا نمبر ہے، اور آخر میں کیا لکھتے ہیں؟ آخر میں کہتے ہیں کہ فی امان اللہ، خدا حافظ فارسی میں یا اردو میں، اور شریعت کیا کہتے ہیں؟ والسلام علیک۔ اور یہ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام ترمذی نے اور تاریخ سے بھی ذکر کیا، حدثنا محمد بن یحییٰ قال حدثنا محمد بن یوسف عن سفیان الثوری عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عروہ بن الزبیر عن عائشہ رضی اللہ عنہ انہا کتبت الی معاویہ کی طرف خط لکھا، اور یہ پورے حدیث کو ذکر کیا، لیکن یہ دوسری سند میں مرفوعاً ذکر نہیں کیا بلکہ موقوفاً ذکر کیا۔ اس کے بعد جو آج اسی درس جو جاری ہے اس میں ابواب الایمان عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابواب جو آگے آ رہے جتنی بابیں ابواب یہ ایمان کے متعلق ہے۔ کیا معنی ہے؟ ایمان کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایات منقول ہے، امام ترمذی انہی روایات کو چند ابواب کے ماتحت ذکر کرتے ہیں، چند ابواب کے ماتحت ان احادیث کو ذکر کرتا ہے امام ترمذی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمانیات کے متعلق نقل کیا گیا ہے۔ اور پہلا باب ما جاء امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ایک ٹکڑا ہے یہ، امام ترمذی نے اس کو ہیڈ لائن بنایا، ترجمۃ الباب بنایا، یہ حدیث کے ایک ٹکڑا ہے۔ اور تو مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے جنگ کروں، قتال کروں، یہاں تک کہ وہ لوگ اس بات کہنے پر آمدہ ہو جائے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ جب تک لوگ لا الہ الا اللہ کو زبان پر نہیں لائیں گے اس وقت تک میں اپنے قتال کو جاری رکھوں گا۔ یہ حدیث کے ایک ٹکڑا ہے، آگے حدیث کو دیکھیں پھر انشاءاللہ بات کریں گے۔ حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح، حدیث 2606۔ حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے پر آمدہ ہو جائے اور لا الہ الا اللہ کو اپنی زبان پر چلائیں۔ فَإِذَا قَالُوهَا، جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دے تو عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، انہوں نے مجھ سے اپنی جان، خون اور اپنے اموال کو محفوظ رکھا، إِلَّا بِحَقِّهَا، مگر اس کے حق، یعنی وہ اموال کے حق یا خون کے حق، اور اس کے حق کیا ہے؟ حق شرعی، الا بحقها، حق شرعی، مثلا کسی کو قتل کیا جائے قصاصاً یا ارتداداً یا رجم کیا جائے، اموال میں زکوٰۃ اس کے حق ہے،
وحسابهم علی اللہ، اور ان کی حساب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو محاسبہ کرے گا، یعنی ان کے گناہوں کی، ان کی خطاؤں کی محاسبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر ہے۔ حدیث 2607 حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نقيل عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گیا، واستخلف ابو بکر، ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا، اس کی بعد کفر من کفر من العرب، ارتد من ارتد من العرب، بعض روایت میں ارتد من ارتد من العرب، اور کافر ہو گیا جو کافر ہو گیا عرب میں سے، فقال، یعنی کچھ لوگ مرتد ہو گیا، دین سے پھیر گیا، فقال عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو بکر سے، لیا ابی بکر کیف تقاتل الناس، اصل یعنی یہ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی مرتدوں کے خلاف جنگ کرنے کا پختہ عزم کیا۔ جب پختہ عزم کیا اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر سے کہا کیف تقاتل الناس، لوگوں سے کس طرح آپ جنگ کریں گے، وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتی یقول لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، چونکہ ان مرتدوں کے جملے میں کچھ لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان سے کس طرح جنگ کریں گے، تو لا الہ الا اللہ کہنے تک جنگ ہوتا تھا، تو یہ لوگ لا الہ الا اللہ کہہ رہے، اب ان سے کس طرح جنگ کریں گے۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، ومن قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، عصم منی مالہ و نفسہ الا بحقہ، کہا کہ اس نے مجھ سے اپنی جان اور اپنے مال کو حفاظت کیا ہے، لیکن مگر اس کے حق جو میں نے بھی بتایا، وحسابہ علی اللہ، اور اس کی محاسبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذمے پر۔ فقال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، واللہ لأقاتلن من فرق بین الزکوٰۃ والصلاۃ، کہا کہ اللہ کی قسم البتہ میں جہاد اور قتال کروں گا اس شخص کے خلاف جو زکوٰۃ اور نماز کے درمیان تفریقہ کر رہے اور فرق لا رہے ہیں، یعنی ایک کو فرض سمجھتے دوسرے کو فرض نہیں سمجھتے، نماز پڑھ رہے زکوٰۃ نہیں دے رہے، میں نہ دینے والوں کے خلاف جنگ کروں گا، اگرچہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن ابو بکر کی استدلال یہاں یہ ہے، الا بحقہ، تو یہ اس کی حق ادا نہیں کر رہے یہ لوگ۔ وَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، کہا کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے اور اس حق کو یہ ادا نہیں کر رہے۔ واللہ ابو بکر کہہ رہے ہیں، لو منعونی عقالا، اگر یہ لوگ منع کریں عقال، اس رسی کو جس سے اونٹ کو باندھا جاتا ہے، یا اس بکری کی بچے جو چھوٹا ہے اس کو زکوٰۃ میں دینے سے، جو زکوٰۃ اگر اس کے اوپر لاگو ہے، اس کو زکوٰۃ میں دینے سے اگر انکار کرے، جو ایک چھوٹی سی بکرا یا ان کے ایک رسی جس سے اونٹ کو باندھا جاتا ہے، تو اگر اس کو بھی منع کرے، جس کو ادا کرتے تھے دے دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لقاتلتہم علی منع، البتہ میں ان سے قتال جنگ کرتا ہوں اس کی منع کرنے پر۔ فقال عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر راضی ہو گئے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایگری ہو گئے، اور کہا، فواللہ، عمر نے کہا، فواللہ ما ہوا، نہیں ہے اس ابو بکر کے اقدام اور ارادہ، الا ان رأیت، مگر یہ کہ میں نے دیکھا کہ ان اللہ قد شرح، یقیناً اللہ نے کھول دیا، صدر ابی بکر للقتال، ابو بکر کے سینے کو
جنگ کے لیے کھول دیا ہے۔ فعرفت، عمر کہتے ہیں میں نے ابھی سمجھ آ گیا مجھے انہ الحق، یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقدام اور ارادہ اور یہ جو تصمیم ہے، یعنی جو فیصلہ ہے، یہ حق ہی ہے، حق ہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں یہ ایمانیات، اور اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اور جب یہ بات ابو بکر سے صادر ہو گیا اور عمر رضی اللہ عنہ ایگری ہو گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان ابا بکر اشجعنا، ابو بکر ہم میں سے سب سے زیادہ باغیرت اور غیرت مند ترین انسان، باغیرت ترین انسان، باغیرت ترین انسان ہے، یعنی بہت غیرت مند اور بہادر انسان ہے، اور حقیقت ہے۔ اور ابو بکر عالمنا، عالم بھی ہے اور اشجع بھی ہے، سب سے زیادہ سمجھدار اور سب سے زیادہ بہادر، غیرت مند، تو یہ ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اور یہ حدیث امام ترمذی نے کہا کہ حسن صحیح، اور یہ حدیث صحیح ہے، اس میں کوئی غباری نہیں ہے، اور مختلف صحابہ، دوسرے صحابہ سے بھی روایت ہے، جیسا کہ یہاں ابو ہریرہ سے ہے، اور یہاں یہ روایت کیا شعیب ابن ابی حمزہ زہری ابو ہریرہ سے دوسری سند کے ساتھ، اور عمران القطان نے اس روایت کو لایا دوسرے سند کے تیسرے سند کے ساتھ انس بن مالک سے، ابو بکر سے۔ اور باب ما جاء فی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرت بقتالہم حتی یقولوا لا الہ الا اللہ ویقیموا الصلاۃ، یہ باب اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کے متعلق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ان لوگوں کی قتال، ان لوگوں سے جنگ کرنے کا، یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھے۔ حدیث 2608، حدثنا سعید بن یعقوب الطالقانی، سعید بن یعقوب الطالقانی قال حدثنا ابن المبارک قال اخبرنا حمید الطویل عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ۔ یہاں دیکھیں یشہدو کا لفظ آیا، پہلے حدیث میں پہلی باب میں آیا تھا حتی یقولو، حتی یشہدو، اور دونوں تقریباً ایک ہی معنی میں، جو شہادت قول سے ہوتا ہے، شہادت اشارہ سے نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح یقولو و یشہدو، حتی یشہدو، یہاں تک کہ گواہی دے دی کہ اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس بات کی گواہی دے دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ نہ علی مشکل کشا ہے، نہ داتا گنج بخش ہے، اور نہ لال شہباز وہ قلندر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے، اور نہ معین الدین چشتی ہے، نہ نظام الدین اولیاء ہے، الا اللہ، الا اللہ۔ یہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ شرکیات کو کس حد میں، کس درجہ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا ان شرک کو مٹانے کے لیے ہے، یہ بدبختوں نے لوگوں کو شرک کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور شرک کو زندہ کرنے کے لیے رات دن لگی ہوئی ہے۔ شیعہ علی کو خدا مانتے ہیں، اور یہ بدبخت مشرک شرک کر رہے ہیں، اور دوسری قبر کو پرستش کر رہے ہیں، اور اس پر سجدہ کر رہے ہیں لوگوں سے، اور کوئی اپنے آپ کے لیے سجدہ کرا رہا ہے، لوگوں کو کڑا ہے بیل کی طرح، اور لوگوں کے پاؤں میں سجدہ کر رہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دے دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور اس بات کی گواہی دے دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بندہ اور ان کی رسول ہے۔ نور نہیں ہے، فرشتہ نہیں ہے، عبد ہے، بندہ ہے، عاجز ہے۔ وَأَنْ يَسْتَقْبِلُ قِبْلَتَنَا، ہمارے قبلے کی طرف وہ رخ کرے، وَيَأْكُلُ ذَبِيحَتَنَا، اور ہمارے ذبیحہ کو کھا لے، وَيُصَلُّوا صَلَاتَنَا،
اور ہمارے ساتھ نماز پڑھے، ہماری جیسی نماز پڑھے. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، اور جب یہ کام کرے گا، حُرِّمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ، اور ان کی خون اور ان کی مال ہمارے اوپر حرام کیا گیا. الا بحقها، مگر اس کے حق کے ساتھ. خون کے حق کیا ہے؟ میں نے مثال دیا، جیسے کہ قصاص ہے، رجم ہے، یا ارتداد ہے. اور اموال کے حق کیا ہے؟ زکوٰۃ، یا حق فرضی ہے یا حق نفلی ہے. لہم ما للمسلمین وعلیہم ما للمسلمین، جب یہ اسلام لائیں گے ان کو وہی ریلیف ملے گا جو مسلمانوں کو مل رہے ہیں، اور ان کے خلاف وہی ایکشن لیا جائے گا جو مسلمانوں کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے. اگر کوئی مسلمان کوئی بھی جریمہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. اور اس باب میں معاذ ابن جبل، ابی ہریرہ وغیرہ سے بھی حدیث منقول ہے، اور یہ حدیث صحیح حدیث ہے. اس کے بعد حدیث ہے 2609. حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان ابن عیینہ. یہ حدیث یہ باب ہے، باب ما جاء بنی الاسلام علی خمس. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا ایک ٹکڑا ہے. یعنی یہ باب کو امام ترمذی نے قائم کیا اس ٹکڑے کی شرح کے متعلق. اسلام کا دار و مدار 5 چیزوں پر ہے. اور یہ حدیث 2609. حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان ابن عیینہ عن سعیر ابن الخمس التمیمی عن حبیب ابن ابی ثابت عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس. اسلام کو بنا رکھا گیا ہے اور اسلام کو بنیاد رکھا گیا ہے 5 چیزوں پر. کون سی؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ ایک یہ کہ اس بات کو گواہی دینا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور دوسری ہے کہ وَأَنَّ محمد، اور اسی کے ساتھ یہ شہادتاً وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا رسول ہے. اور دوسری چیز وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز کو قائم رکھنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا، وَحَجُّ الْبَيْتِ، اور بیت اللہ میں حج کرنا. اس کو کہتے ہیں ارکان الاسلام. کو کسی سے آپ اگر پوچھیں کہ ارکان الاسلام کتنے ہیں، حتیٰ بہت سارے مولوی صاحب بھی نہیں جانتا ہے اسلام کے کتنے ارکان ہیں. فضلاً عن العوام، عوام تو نہیں جانتے بیچارہ، لیکن مولوی صاحب بھی نہیں جانتا ہے کہ ارکان الاسلام کیا ہے. یہی ارکان الاسلام ہے جو عبداللہ ابن عمر کے حدیث میں موجود ہے، اور یہ حدیث بخاری مسلم میں بھی موجود ہے. اور اس باب میں بہت سارے اور صحابہ سے، خصوصاً جریر ابن عبداللہ البجلی سے یہ حدیث منقول ہے، اور یہ حدیث صحیح حسن صحیح نے کہا امام ترمذی نے، اور صحیح حدیث ہے. اور مختلف طرق سے، مختلف سندوں کے ساتھ ابن عمر سے روایتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ الفاظ کے ساتھ اور اسی سیاق کے ساتھ. اور پھر امام ترمذی نے وہ سعیر ابن الخمس جو راوی ہے سند میں، اس کی حکم بتا رہا ہے، چونکہ یہ بہت یعنی کم ذکر ہے، اس کے ذکر کم آتا ہے سند حدیث میں، تو کہا کہ ثقۃ عند اہل الحدیث، یا اہل حدیث کے نزدیک ثقہ ہے. حدثنا ابو قریب قال حدثنا وکیع عن حنظلہ ابن ابی سفیان الجماحی عن اکرمہ ابن خالد المخزومی عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں نے کہا وہ سند میں سے ایک سند ہے. وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.